ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ کوئی یزید کو گھر کربلا میں لے آئے، کوئی یزید کو گھر کربلا میں لے آئے، اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ حسین تیرے انتقام کی حد ہی نہیں، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ آپ کسی کو گالی دیں تو وہ صبر کر لیتا ہے، آپ کسی کو یزید کہہ دیں پھر دیکھیں کیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حسین کا بدلہ کس نے لیا، حسین کا بدلہ کیسے لیا گیا؟ یہ حسین کا بدلہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ لوگ حسین کا نام لیتے ہیں تو تصور میں ایک شاہانہ، ایک شاہوں کے شہنشاہ کا تصور پیش کرتا ہے، خیال آتا ہے کہ حسین ایک بہت عظیم شخصیت کا نام، حسین سراپا سچ کا نام، حسین مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کا نام، حسین سرکار علی حیدر کرار کی شجاعت کی تصویر کا نام ہے۔ بہرحال میں تقریر محرم شریف میں کروں گا، اس لیے کہ میرے بعد اور بھی خطیب آنے والے ہیں اور سب کا موضوع ایک ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حسین پاک کا جب ہم نام لیتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ ہم کسی سچے کا نام لے رہے ہیں، باہیں ہماری بانچیں کھل جاتی ہیں کہ ہم ایک ایسی ذات کا نام لے رہے ہیں جو ساری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن کوئی یزید کا نام لے تو چہرے اترتے ہیں، منہ چھپتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حسین پاک کی سچائی کی برکت ہے کہ آج یزید کے نام کو بھی لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ حالانکہ لفظ یزید نام اور بھی رکھے گئے لوگوں کے، لیکن وہ نام اتنا بدنام ہوا کہ پھر اس کے بعد بہت مشکل سے لفظ یزید والے لوگ ہوتے ہیں۔ بڑے احتیاط کے ساتھ میں نے جملہ کہا، چونکہ خوشی کے مبارک موقع پر اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے۔ کو تھوڑا سا کم کر دیجئے مائک آپریٹر صاحب۔ عرض یہ کر رہا تھا، خوشی کے مبارک موقع پر اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ اپنے مقدر پر خوش رہیں، اپنے مقدر پر ناز کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس ذات پر بیان سننے اور سنانے کی سعادت بخشی ہے جو مقصود کائنات کی آنکھوں کے تارے ہیں، جو سرکار رحمت للعالمین کے دل کا سکون ہے، جن کی شخصیت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ جبریل ان کو آ کر جھولا جھلایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ پر، ہم پر اور آپ پر یہ فضل فرمایا، یہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائی کہ ہم نے خوشی کے موقع پر اس مبارک اور مسعود محفل کو سجایا جس میں شہدائے کربلا کا ذکر کیا جائے، جس میں اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے، یعنی جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا کثیرا کثیرا کی اولاد کا اور ان کی ذات کا ذکر کیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا ایک اور کم کر دیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ درود شریف آتی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہاں تو پڑھو نا، ڈر کیوں رہے ہو؟ بیوی کو طلاق تھوڑی پڑ جائے گا درود شریف پڑھنے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا وملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ادھر والے بہتوں نے نہیں پڑھی، مودی جی کہیں گے تب پڑھو گے کیا؟ بلند آواز سے پڑھیں سارے لوگ مل کر درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا وملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، بالکل ٹھیک، اب اس پر اس کو رہنے دینا، چھیڑنا مت۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ مقدر کی بات ہے، کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے، کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے، کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے۔
اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے کہ جلسے کا عنوان وسیم صاحب نے ایسا رکھا ہے کہ اس پر بات کرتے ہوئے دل خوش ہوتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ جناب والا حسین نام لو تو غریب نواز خوش ہو جاتے ہیں، حسین نام لو تو شاہ سلیمان خوش ہو جاتے ہیں، حسین نام لو تو سرکار مخدوم اشرف خوش ہو جاتے ہیں، حسین نام لو تو وارث دیوا خوش ہو جاتے ہیں، حسین نام لیجئے نیچے سے لے کے اوپر تک اللہ اکبر ہر ذات خوش ہو جاتی ہے۔ کیوں خوش ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ جناب والا جس کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کی ولایت کے ڈنکے اگر کسی کی خیرات میں بج رہے ہیں تو وہ خیرات حسین کے باپ علی حیدر کرار کی ہے، وہ امیر کشور ولایت ہے جس کے لیے مسکرا کر ولایت کا پروانہ علی دے دیتے ہیں، ان کی نسلوں میں بھی ولایت ناز کرنے لگ جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حسین ایک ایسی ذات کا نام ہے، حسین ایک جملہ کو، حسین وہ ہے جس کی نسل بھی بے مثال ہے، جس کی اصل بھی بے مثال ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حسین پاک کا نام لو تو سیدہ فاطمہ خوش ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عام بیٹے کا اگر ذکر کیا جائے تو ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اس لائق ہے، میرا بیٹا اس لائق ہے کہ اس بیٹے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس بیٹے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مگر جناب والا حسین اعظم کی شان کتنی بلند و بالا ہے، جس کا ذکر جبریل امین کرتے ہیں، جس کا ذکر ملائے اعلیٰ کے فرشتے کرتے ہیں، جس کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت کے تمام وفادار کرتے ہیں۔ حسین پاک کی شان کتنی عظمت والی ہے، ان کے نام مبارک کا وظیفہ کرو تو امام حسن خوش ہوتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی کی منقبت پڑھی جا رہی ہے، سیدہ زہرا خوش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے، علی حیدر شاہ نجف فاتح خیبر خوش ہوتے ہیں کہ میرے لخت جگر کا ذکر ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو سکون ملتا ہے کہ جس حسین کو میں نے کندھے پر بٹھا کر مدینے میں گھمایا تھا، آج اس حسین کا تذکرہ مہاجن کی زمین پر بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین پاک کے نام کی برکت بہت زیادہ ہے۔ صرف نام لینے سے کون کون خوش ہوتا ہے؟ اگر صرف نام گنایا جائے تو میرے 50 منٹ پورے ہو جائیں گے۔ صرف نام گنایا جائے کون کون خوش ہوتا ہے؟ اس لیے یہ پوچھیں کون ہے جو نہیں خوش ہوتا؟ کون ہے جو نہیں خوش ہوتا؟ وہ ناصبیوں کی جماعت ہے، وہ خارجیوں کی جماعت ہے، بلفظ دیگر وہ یزیدیوں کا ٹولہ ہے جس کے سامنے حسین کا نام لے تو چہرہ بگڑتا ہے۔ حسین شان، ایسی شان والی ذات کا نام، غریب نواز کے دادا حسین ہے، مخدوم پاک کے دادا حسین ہے، محبوب الہی کے دادا حسین ہے، شاہ برکت اللہ کے دادا حسین ہے، وارث دیوا کے دادا حسین ہے، صابر کلیر کے دادا حسین ہے، قطب الدین بختیار کاکی کے دادا حسین، جن کے پوتوں کی شان یہ ہے کہ پورے ملک کو اکیلے چلا رہے ہیں، تو ان کے جد اعلیٰ حسین ابن علی کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ استاد زمان نے کہا تم کیا تعریفیں کرو گے اور تمہاری اوقات کیا ہے تعریف کرنے کی؟ مدح کوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت۔ جو حضور کی تعریف کرتا ہے وہ اللہ حسین کی بھی تعریف فرمائے۔ کہاں لائیں گے آپ کہ کون تعریف کرتا ہے کون نہیں کرتا؟ تو یہ اپنے مقدر پر رشک کیجئے کہ حسین اور آل حسین کی بات کرنے کا اور سننے کا ہمیں اور آپ کو اللہ نے موقع نصیب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے بھی تو مہاجن نا یہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب آیت کریمہ کی طرف آئیں۔ ایک ٹکڑا پڑا سورہ شورا کا مشہور زمانہ۔ اے محبوب آپ فرمائے میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی اجر
اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کچھ بدلا نہیں چاہیے۔ میں نے 63 سال کی زندگی گزاری ظاہری، سالوں سال پتھر کھا کر پیروں میں کانٹے چبھ گئے اور قدمان ناز زخمی ہوئے، حضور نے گالیاں کھائیں دین کے لیے، مصیبتیں حضور نے جھیلی دین کے لیے، مشکلیں حضور نے جھیلی دین کے لیے سرکار مدینہ کی محنتیں۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر ایک لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جس کے اشارے سے چاند اپنے سینے کو چیر دیتا تھا، جس کی دعاؤں سے ڈوبا سورج پلٹ آتا تھا، جو کنکریوں کو بلوا دیتا تھا، جس کی بارگاہ میں پیڑ زمین چیر کر سلام پیش کرنے آتے تھے، جس کے بلانے پر جناب والا ڈوبا وہ سورج پلٹ آتا تھا، جس کی بارگاہ میں بکریاں آ کر سجدے کیا کرتی تھی، جس کے قدموں کو آ کر اونٹ چوما کرتے تھے، کنکریاں جس کا کلمہ پڑھتی تھی، پہاڑ کی چوٹیاں جس کو سلامی دیتی تھی، اللہ اکبر، وہ ہمارا نبی۔ میں مصطفیٰ کے فضائل پر بات کروں گا تو بات دور نکل جائے گی، لیکن اتنا صرف عرض کر دیتا ہوں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ہاں مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکمہ تیرا۔ بھائی تقریر کریں، درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلکہ وصحبکہ وسلم۔ توجہ کے ساتھ میری گفتگو سن لیجئے، بڑی تیزی کے ساتھ عرض یہ کر رہا تھا، یہ محنت مصطفیٰ ایک لمبی داستان، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، مہاجن اور اطراف سے آنے والوں، وہ نبیوں کے سردار ہو کر دین کے لیے پتھر کھا رہے ہیں اور آپ کی مسجد ویران پڑی۔ وہ جس کے بلانے پر سورج پلٹ آتا تھا، وہ بدر میں جا کر تلوار چلا رہے ہیں۔ وہ نبی جس کی دعاؤں پر جہنمیوں کو جنتی بنا دیا جاتا تھا، اس نبی نے پیٹ پر پتھر باندھ کر جنگیں لڑی ہیں، اور آپ مسکراتے ہوئے نماز چھوڑ کر وفادار ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ایک بات بتائیں، حسین نماز کے لیے، دین بچانے کے لیے کنبہ سمیت شہادت کی منزل پر جلوہ فگن ہو گئے، تو نماز چھوڑنے والے لوگ یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پکے حسینی ہیں؟ جملہ برا لگے تو معاف کیجئے، لیکن حسینی بنیے ورنہ یزیدیت غالب آ جائے گی آپ پر۔ آج جو یزیدیت، آج جو ظلم و تشدد اور بربریت، یہ جو بظاہر غلبہ نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کی جو حسینیت اور ہمارے کیریکٹر کی جو حسینیت تھی، اس کی شمع مدھم ہو گئی۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا، یزیدیت حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے۔ یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی، ہر بات کہی نہیں جاتی نا، کچھ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر حسینیت ہمارے کردار میں نہیں آئی تو یزیدیت تو بڑھنی ہے، اور جس دن حسینیت غالب آ گئی ہماری اور آپ کی زندگی میں، تو یقیناً اس دن یزیدیت کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی، اور میں حسین پاک شہدائے کربلا کی بات کیا کروں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔